طارق صاحب یا پی ٹی آئی کے میں اس حوالے سے سوالات پوچھ رہی تھی. ابھی تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, آج پیپلز پارٹی کی ملاقات بھی ہوئی ہے. میری کچھ دیر پہلے جے یو آئی ایف سے کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی تھی, آن ریکارڈ انہوں نے کہا, بھی ہم چلائیں گے بھی, کہ کچھ باتوں پہ کلیئرٹی درکار ہے انہیں پی ایم ایل این سے. آپ کے ساتھ معاملات تھوڑے آگے جا چکے ہیں ان کے ساتھ, کن معاملات پہ کلیئرٹی ہے ابھی, بات کہاں رکی ہوئی آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب جو پولیٹیکل الائنسز ہیں یہ بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, دوبارہ بن جاتے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ اسے الائنس کہیں, آپ اسے ایک ہارمنی کہیں, آپ اسے ایک اچھے تعلقات کہیں, وہ برقرار رکھے جائیں. اور اس وقت میں تو خاص طور پہ ہر پروگرام میں یہ ذکر ضرور کرتا ہوں کہ جو 10 مئی کے بعد پاکستان جو ہے اس کا ایک نیا جنم ہے, ایک نیا اس کی خد و خال جو ہیں وہ دنیا کے سامنے بالکل مختلف ہو گئے ہیں, اس ریجن میں بھی اور پوری دنیا میں بھی. تو ہمیں سیاسی طور پہ بھی بہت میچورٹی کے ساتھ اور بہت دیکھ بھال کے, اگر میں گورنمنٹ سائڈ کی بات کروں تو چلنے کی ضرورت ہے. صحیح. اختلافات کو کم کریں, جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو روڑے آ رہے ہیں جو اٹکائے جا سکتے ہیں انہیں کم کریں, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھیں. جو فالٹ لائنز قوم کے اندر آپ کو بہت شدت کے ساتھ نظر آ رہی تھی وہ کم ہوئی ہیں, قوم جو ہے وہ جڑی ہے, تو اس جڑنے کو قائم رکھا جائے. تو اس لیے ہماری افہام و تفہیم کی اور ایک اچھی جو ہے آپ یہ کہیں کہ ماحول میں اور اچھی انوائرمنٹ میں پاکستان میں سیاست کو لے کے جانے کا مکمل ایک اندیہ ہے اور اسی اوپر ہم کاربند ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف سے جو آپ بات کر رہے تھے, جٹ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ کی طرح اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا, لیکن اصل بات انہوں نے نہیں بتائی. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, اختلافات کا شکار ہے, ٹرسٹ لیول کم ہے, جس کی وجہ سے ان کی فیصلہ سازی میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے. یہ میرا ایک پرسنل تجزیہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. باقی پالیٹکس کا انہیں حق ہے, کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مجھ سے یہ سوال متعدد پروگراموں میں کیے گئے کہ کیا وہاں پہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے. گورنمنٹ ان کی رہے گی نا؟ جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا آپ کے پوچھے بغیر ہی, کیونکہ کافی دفعہ یہ میڈیا پہ پوچھا گیا. گورنمنٹ بالکل ان کی رہے گی, بالکل رہے گی. ہمیں کوئی وہاں پہ گورنمنٹ کی تبدیلی جو ہے وہ درکار نہیں ہے, کر بھی نہیں سکتے. اور اصل میں 26 لوگ چاہیے نا. اصل میں تو جج صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ رجیم چینج, تو بیسیکلی کے پی میں اگر گورنمنٹ چینج ہو تو دیٹ از رجیم چینج. عمران خان کو انہوں نے کہا رجیم چینج, دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ عمران خان, دیٹ واز ناٹ رجیم چینج. وہ ایک آئینی طریقہ کار سے انہیں ہٹایا گیا تھا. لیکن ابھی 26 چونکہ آپ کو ووٹ بڑے درکار ہے نا, کے پی میں خواہش تو ہوگی, کر نہیں سکتے نا آپ, بہت مینجمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, میں اس تک جاؤں گا ہی نہیں. جب کرنے کو ہے تو بہت سارے ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں, لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں جو کرنا چاہ رہے ہیں جاؤں گا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہماری کوئی نیت نہیں ہے, اور ہم وہاں پہ اپنا کام کریں گے کے پی میں جو ہماری ذمہ داری ہے. اور وہ یہ ہے کہ کے پی کے عوام کے لیے وفاق کی طرف سے جو وسائل ان کا آئینی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کریں, دہشت گردی کا خاتمہ کریں. ابھی دیکھیں کتنا ایک میں کہوں گا کہ کتنا ایک بدنصیب اور کتنا افسوسناک واقعہ یوب میں پیش آیا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ لوگوں کے دیکھ کے انہیں گولیاں ماری. جی بالکل ٹھیک بات ہے. یہ واقعات نا پاکستان سے ختم کرنے ہیں. لیکن آپ جو پولیٹیکل ہارمونی کی بات کر رہے ہیں نا, پراکسیز ہیں جو پاکستان میں لگی ہوئی ہیں, اور ہماری عسکری قیادت ہو, مسلح افواج کی قیادت ہو, پولیٹیکل قیادت ہو, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے. آپ سے ایگری کرتے ہو, اور پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. آپ پولیٹیکل ہارمونی کی بات کرتے ہیں نا, پھر دوسری طرف آپ پنجاب کے اندر 26 ایم پی ایز کو نااہل کرنے کی بھی بات کرتے ہیں نا. کیا اسمبلی میں احتجاج ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ڈیسیٹ تو نہیں کر سکتے نا آپ لوگ. دیکھیں کوئی ڈیسیٹ نہیں کیا, نہ ہم کر سکتے ہیں. فل جو ہے اسپیکر نہیں کر سکتا. میں بتاتا ہوں آپ کو, بات یہ ہے کہ اسمبلی میں بالکل احتجاج کا پورا رائٹ ہے, ہونا چاہیے. ابھی جب بجٹ پیش ہوا یہاں پہ بھی ایم این ایز نے احتجاج کیا, اور وہ بھی جو احتجاج کی حدود و قیود ہوتی ہیں اس سے بہت آگے تھا. جی یعنی ہمارے جو وزیر خزانہ نے ابھی بسم اللہ پڑھ کے بجٹ کا آغاز ہی کیا تھا. دیکھیں اختلاف تو بجٹ سے ہے نا, اس کی کچھ شکوں پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ احتجاج کریں. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بسم اللہ کیا, 30 سال سے اسمبلی میں یہی دیکھ رہے ہیں, حملہ کر دیا, غلط ہے, فزیکلی اٹیک. 30 سال سے اگر ہمارے کچھ لوگ آگے کھڑے نہ ہوتے تو انہوں نے ان کو گلے سے پکڑ لینا 90s کی اسمبلی بھی ہم نے دیکھی ہے, یہی تھی مور اور لیس. غلط تھا, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہی, غلط تھا. ہمارے خیال تھا کوئی میجورٹی آئے گی. چلیں اس کو میں تھوڑا دوسرے طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ اگر یہ پچھلے 50 سال سے ہو رہا ہے اس کو درست تو کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, آئی ایگری, میں اس کو انڈورس نہیں کرتی بالکل بھی. اگر یہ پنجاب اسمبلی میں ہو, کے پی میں ہو, قومی میں آج ہو رہا ہے, قومی اور پیچھے ہوتا رہا ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن احتجاج جو ہے وہ رہنا چاہیے. ڈی سیٹ تک بات نہیں جانی. ڈی سیٹ کی جو بات ہے نا, دیکھیں
اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو اپنی ایک آبزرویشن دی ہے کہ میری آبزرویشن کے مطابق یہ جو 26 ایم پی ایز ہیں ان کا کانڈکٹ جو ہے اسمبلی کے اندر وہ ایسا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, آپ ان کی کاروائی دیکھیں اور آپ فیصلہ کریں. آپ کا پرسنل خیال ہونا چاہیے ڈی سی یا ہونا آئی ایم ناٹ الیکشن کمیشن نا. نہیں بٹ آپ کے ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہارمونی کی بات کر رہے ہیں, ٹیمپریچر نیچے لانے کی بات کر رہے ہیں, واٹس یور پرسنل اسیسمنٹ؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے. چلے جج صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ ذرا میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ دوبارہ چلے میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسپیکر کی ذرا میں آپ کو کلیریفیکیشن دے دوں کہ ہم وہ کلاس میں جاتے تھے نا تو ایک مانیٹر ہوتا تھا, تو کلاس میں اگر چند شرارتی بچے ہوتے تھے تو وہ مانیٹر جا کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو, پرنسپل کو شکایت لگاتا تھا کہ ان 6 بچوں نے شرارت کی ہے. تو اسپیکر نے اتنا کام کیا, اچھا باقی فیصلہ تو ہیڈ ماسٹر نے کرنا ہے, پرنسپل نے کرنا ہے. ہیڈ ماسٹر بھی ذرا, پرنسپل جو ہے وہ سی پی ہے. پر ہیڈ ماسٹر کا تو ہمیں آج کل موڈ پتہ ہے, ہم تو دیکھ رہے 2-3 سال سے کس مزاج کا ہیڈ ماسٹر ہے, وہ کیا سوچے گا. نہیں تو اگر اس مزاج کا ہیڈ ماسٹر ہے تو بچوں کو بھی سوچ کے شرارت کرنی چاہیے. اچھا جی, بچے کہاں سمجھتے ہیں آپ؟ ہم نے 6 اسکولوں میں پڑھا ہے نا, اچھا ہمیں پتا تھا یہ پرنسپل نہیں چھوڑے گا, تو تھوڑا سا احتیاط.